بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اسلامی تعلیمات، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کی روشن روایت کے مطابق 3 جانور ایسے ضرور ہیں جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں خوب برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے، خوشحالی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات، احادیث اور صالحین کے مشاہدات کے مطابق 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنا یا کثرت اچھا نہیں ہوتا۔ یہ گھر میں رزق کی تنگی، غربت، بے برکتی اور پریشانیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس نہایت اہم اور مفید ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے 3 جانوروں کا بھی تفصیل سے بتائیں گے اور ان 3 جانوروں کا بھی مکمل بیان کریں گے جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگیں تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم اتنی عالی اور بلند صفت ہے کہ خالق کائنات کی 2 عظیم صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک رحمان، دوسرا رحیم۔ جب ہم بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں، جس کا خوبصورت ترجمہ یہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے، خدا تو بے انتہا رحم اور کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بلند عہدہ عطا فرمایا اور فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب آپ کی پاک حیات طیبہ کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ صرف انسان بلکہ جمادات یعنی پودے، درخت اور بے جان اشیاء بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ جب بارش نہ ہوتی، زمین ویران ہو جاتی تو آپ رحمت کی دعا فرماتے، فوراً بارش ہوتی، اس سے مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی اتنی بے انتہا رحمت فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے سختی سے منع فرمایا۔ عام حالت میں شکاری جانوروں کو بند کر کے انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے، آپ نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے ننھے معصوم بچے تھے۔ آپ نے فوراً فرمایا جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلے میں واپس رکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے لیے بھی خیرخواہی کا جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کی حالت دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ لوگ صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکلیفیں پہنچنے کے بعد بھی آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت خوب معلوم تھی۔ آپ کی پوری حیات طیبہ رحم و کرم کی بلندی پایا مثال سے لبریز اور معمور ہے۔ آپ نے بار بار ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ان 3 جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگنا یا کثرت سے اچھا ثابت نہیں ہوتا اور جو رزق کی تنگی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیز بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی اور وہ آواز اتنی زیادہ شدت کی ہوگی کہ اس سے سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ تمام مر جائیں گے اور اس کے بعد قیامت پذیر ہوگی۔
چیل ایک ایسا بڑا اور طاقتور شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ آسمان کا بادشاہ عقاب ہے، لیکن چیل ایسا پرندہ ہے جو باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل کا سائز میں باز سے کئی گنا زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ ایسے درخت یا گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تعداد سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں اور اہل نظر کا کہنا ہے چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر پر عنقریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت یا پریشانی زیادتی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ نمبر 2، مکری، دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہوتا ہے، جو تنگی اور مصیبتیں پریشانی آنے کا سبب بنتا ہے، وہ ہے مکری۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں مکری دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور تیزی سے جالے بنا رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کر دیں۔ یاد رکھیں، مکڑی خود منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی وہ بابرکت جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے غار ثور میں جالا بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، ایک موقع پر کفار نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آپ زخمی ہو گئے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے غار میں پناہ لی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکنے لگے۔ ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکری نے فوراً جالا بنا دیا۔ اس لیے بنیادی طور پر مکری ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکری کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور مکری بد دعا تب دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنایا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی گھر کے جالے کو مکمل نہ ہونے دیں۔ جیسے ہی مکری جالا بنانے لگے فوری طور پر اسے صاف کر دیں، کیونکہ اگر مکری کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا گھر کہلاتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکری کے گھر کو گرانے کی مترادف ہے۔ جس کے بعد مکری بد دعا دیتی ہے۔ مکری کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اور اس کے گھر والوں کو تباہ کر سکتی ہے اور انہیں فقیر بنا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے کم سے کم ایک بار مکری کے جالوں کو ضرور صاف کریں، تاکہ مکری کبھی بھی اپنا جالا مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور لال چیٹی ہے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنا نہ صرف منحوس سمجھا جاتا ہے بلکہ بے برکتی اور بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ لال چیٹی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ تمام حشرات الارض میں سب سے بڑا انسان کا دشمن لال چیٹی ہے۔ یہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو نقصان پہنچائے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال چیٹیاں آ کر رہنا شروع ہو جائیں تو فوری طور پر ان کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اسلامی لحاظ سے گھر میں زیادہ تعداد میں لال چیٹیوں کا جمع ہونا منحوس سمجھا جاتا ہے اور یہ رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے، جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ گھر میں بہت زیادہ لال چیٹیوں کا جمع ہونا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ لال چیٹی ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتی ہے، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتی ہے جو دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال چیٹیاں ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کریں، اور اگر گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں آ کر رہنا یا گھونسلہ بنانا مبارک ہوتا ہے، رزق و دولت میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔
शहद का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा चीज़ों में होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने शहद और शहद की मक्खी में बेपनाह बरकत रखी है। इसलिए जिस घर की छत से भी, जिस घर के आस पास शहद की मक्खियों का गुजर होता है, वह घर बहुत ज़्यादा मुबारक माना जाता है। इसी तरह अगर शहद की मक्खियाँ आपके घर में छत्ता बनाती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर घरों की जो छतें होती हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ शहद की मक्खियाँ छत्ता लगा सकती हैं, तो वहाँ शहद की मक्खियाँ आकर छत्ता लगा लेती हैं। घर में शहद की मक्खियों को आकर छत्ता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। ये उस चीज़ की निशानी है कि उस घर में रिज़्क़ और बरकत आने का वक्त करीब है, इसलिए घर में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना, घर में आकर बस जाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है, वह है चिड़िया। चिड़िया का घर में आकर घोंसला बनाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक माना जाता है। अगर आपके घर में आकर चिड़िया घोंसला बनाती है तो कभी भी चिड़िया के घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि चिड़िया के घोंसले को नुकसान ना पहुंचे और उसकी हिफाजत की जाए, क्योंकि चिड़िया आकर अगर घर में घोंसला बनाना शुरू कर दे तो बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। जिस घर में चिड़िया आकर बस जाती है, घोंसला बना लेती है, तो चिड़िया के मामूल होता है कि जैसे सुबह होती है, चिड़िया अपने घोंसले से निकलने से पहले सुबहान अल्लाह का विर्द करती है और चिड़िया ये दुआ करती है कि या अल्लाह, ना सिर्फ आज के दिन के लिए मुझे रिज़्क़ अता कर, बल्कि जिस घर में मैं अपना घोंसला बनाया है उस घर में भी रिज़्क़ की तंगी ना आने दे, क्योंकि चिड़िया एक बेज़ुबान मासूम जानवर है। इसलिए चिड़िया की दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता। इसलिए जिस घर में भी चिड़िया आकर घोंसला बना लेती है तो अहले नज़र बुजुर्गों और सालिहीन का कहना है कि उस घर और घर में रहने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर होती है, बल्कि उस घर में रिज़्क़ और दौलत ऐसे आने लगते हैं जैसे बरसात में बारिश बरसती है। चिड़िया का ख्याल आते ही कानों में रूह कश चहचहाट सुना देने लगती है। आज की इस साइंस से ज़्यादा दौर में उनमें से एक मासूम परिंदा भी और अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आप ये मासूम परिंदा चिड़िया हमें नर्सरी के बच्चों की नज़म मोहब्बत की लताफत में तो नज़र आता है, मगर अमली तौर पर उसको देखने के लिए मौका कम ही मैसर आते हैं। एक ज़माना था जब सुबह की अजान के बाद ये साथ उनकी चहचहाट सुबह का ऐलान करती थी। घर दिन भर अपने नन्हे कदमों से दाना चुगती दिखाई देती थी और मगरिब की अजान के साथ ही आखिरी तस्बीह पढ़कर दरख्तों की शाखों पर जाकर बैठ जाती थी। मुहतरम नाजरीन, कुदरत के निज़ाम में हर शे की अपनी एक ख़ास अहमियत और बरकत होती है, और उन्हीं बरकतों में से एक चिड़िया का किसी घर में आना, घोंसला बनाना और क़याम पजीर होना, ये एक कुदरती अमल है। लेकिन इस्लामी तालीमात अवामी रिवायत में इसे नेक शगुन और खुश नसीबी की अलामत समझा जाता है। जब चिड़िया किसी घर में आती है और वहाँ घोंसला बनाती है तो उसकी इस बात की अलामत है कि उस घर में सुकून, रहमत और बरकत मौजूद है। चिड़िया कुदरत की मासूम तरीन मखलूक में से एक है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ की तलब में दिन भर मेहनत करते और शाम को अपने घोंसले में वापस आते हुए जिक्र किया है। हदीस मुबारका में भी परिंदों की तवक्कुल पसंदी को बेहतरीन मिसाल के तौर पर बयान किया गया है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। यही वजह है कि जब कोई चिड़िया किसी घर में बसेरा करती है तो उसे नेक फाल का सबब तस्वुर किया जाता है। चिड़िया के किसी घर में क़याम इस बात की निशानी होती है कि वह घर अमन और महफूज है, जहाँ अल्लाह की निअमतें और बरकत नासिर हो रही है। पुराने वक्त में बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर किसी के आंगन में चिड़िया का बसेरा करे तो वह घर हमेशा खुशहाली और खैर बरकत वाला रहता है। उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है। चिड़िया घोंसला बनाने के लिए हमेशा ऐसे मकाम का इंतखाब करती है जहाँ उन्हें ख़तरा ना हो
اور وہ اپنے بچوں کی پرورش سکون سے کرے۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں چڑیا اور دیگر پرندے خوشی سے رہتے ہیں وہاں قدرتی ماحول اور مثبت توانائی کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ ماحول انسانوں کی نفسیاتی سکون اور روحانی خوشی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی روایات میں پرندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کو بہت پسند کیا گیا ہے، اور چڑیا جیسے معصوم پرندوں کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو گھر قدرت کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے تو اسے ہٹانے کی بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف قدرت کے حسن میں اضافہ کرتا ہے بلکہ برکت اور خوش نصیبی کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور اس گھر میں برکت آتی ہے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز نجس ناپاک نہیں بلکہ یہ تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہے۔ کشا بنت کعب جو ابن ابی قتادہ کے نکاح میں تھی کہتی ہے کہ وہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی سکے۔ کشا کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا، میں اس کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلی نجس نہیں، یہ تو ہمارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے افراد سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ افراد کی طرح اس کا بھی گھر میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے ناپاک قرار دے دے تو گھر والوں کی بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ وہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے۔ ناظرین کرام، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، 7 آسمانوں تک جاتی ہے، رکتی نہیں، جبکہ انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس کی دعائیں اور بد دعائیں بھی 7 میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہیں اور وہاں سے فرشتے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے محترم ناظرین، جس گھر میں بھی بلی آ کر رہے یا رہنا شروع کر دے یا بچے دے یا بلی کا بہت زیادہ گزر ہو تو وہ گھر بہت مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں بھی آ کر رہنا شروع کر دے یا چکر لگانا شروع کر دے گی یا بہت زیادہ آتی جاتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے اور گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے، کبھی اس کے لیے ایک میں پانی کا بندوبست کر دیتے، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا ہے، پیار کرتا ہے اور کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، جس کے بعد اس کے گھر کے حالات ایسے بدلے ہیں کہ وہ شخص جو 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا اچھا بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں،
اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو تو آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے، یعنی اگر آپ نے اس کو کھانا دیا، پانی دیا تو اس کے لیے آپ کو دعا کر دیتی ہے، تو پھر آپ کے وار نیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جاتی ہے۔ کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا یہاں تک وہ بھوکے مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی زندہ رہنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مالک بنا دیا ہے، اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں عاجزانہ گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر شیئر کریں تاکہ سب کو ثواب ملے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔